إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معزز حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر گزری ہوئی امتوں کے واقعات، ان کی قصے بیان کرتے ہیں تاکہ فاعتبروا یا اولی الابصار، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کے گناہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کے دل پر اس کے گناہوں کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کے بدن پر زہر کا اثر ہوتا ہے۔ جس جگہ بھی گناہ پنپتے ہیں، گناہ جنم لیتے ہیں، اس گھر کو، اس ماحول کو، اس جگہ کو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ کس بنا پر اللہ نے نکالا؟ ابلیس کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے ناپسندیدہ بندہ بن گیا۔ کس وجہ سے بنا؟ اسی طرح پچھلی قوم کے لوگوں کو دیکھے، قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اور پانی کی اونچائی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو ایک پہاڑ کے اوپر رکی تھی۔ اور اسی طرح قوم عاد کو دیکھے، قوم ثمود کو دیکھے، بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذابات کو، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذابات کو نازل کیا۔ یہ کیوں نازل کیا؟ یہ سب ان گناہوں کی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ انسان کے گناہ انسان کی زندگی پر، انسان کے مرنے کے بعد دونوں زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مند لوگوں عبرت حاصل کرو ان واقعات سے۔ ان قوموں کو، پچھلی قوموں کو، گزری ہوئی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذابات میں جھونک دیا۔ پچھلی قوموں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابات اوپر اتارے ہیں۔ ان عبرتوں کو، ان عذابات کو دیکھو اور ان عذابات کے اترنے کی وجہ میں غور کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، گرفت کر لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض لوگوں پر ہم نے آسمان سے پتھراؤ برسائے، آسمان سے پتھر کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض لوگوں کو ایک زوردار سخت چیخ نے گرفت میں لے لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ ان تمام عذابات کو اللہ تعالیٰ بیان اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان قوموں کو ان عذابات سے گزرنا پڑے۔
انسان کی زندگی پر انسان کے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہماری دنیا کو متاثر کرتے ہیں اور ہماری آخرت کو متاثر کرتے ہیں. جس جگہ بھی گناہ جنم لیتے ہیں اس جگہ کو ویران کر دیتے ہیں. جس دل کے اندر گناہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اس دل کو وہ بینائی سے نابینا کر دیتے ہیں. اور جس گھر کے اندر یا جس فیملی جس گھر و بار کے اندر گناہ جنم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر و بار کو گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں. جس امت کے اندر بھی گناہ عام ہوتے ہیں اس امت کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتے ہیں. جہاں بھی انسان کے یہاں گناہ اگر پائے جاتے ہیں ان گناہوں کا اثر ان کی زندگی پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. جس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس قوم کو کوئی عزت دینے والا نہیں. تو گناہوں کے انسان پر بہت آثار ہوتے ہیں. انہی آثار میں سے گناہوں کے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس قوم سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. جو قوم نعمتوں میں پلنے والی تھی, جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی, جسے اللہ نے صحت بھی عطا کی تھی, جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا کیا تھا, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چین و سکون بھی رکھا تھا, جس قوم کو جس ملک کو اور جس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے پرامن بنایا تھا, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے, ان سے رزق کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں, ان سے ان کے امن کو اللہ تعالیٰ خوف میں بدل دیتے ہیں, ان سے صحت کو اللہ تعالیٰ مرض میں بدل دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں عذابات پہنچتے ہیں, جو بھی تمہیں نقصان پہنچتا ہے, فبما کسبت ایدیکم, اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہے, تم نے جو گناہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, یہ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ تمہاری زندگیوں سے تمہاری نعمتوں کو چھین لیتا ہے, تمہارے پرامن ماحول کو اللہ تعالیٰ خوف میں بدل دیتا ہے, تمہارے خوشحال گھرانے کو اللہ تعالیٰ تنگدستی میں بدل دیتا ہے, تمہارے گھر بار میں جو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان خوشیوں کو چھین کر اللہ تعالیٰ اسے غم میں بدل دیتا ہے. کیوں؟ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بہت سارے عبرت ملتے ہیں, بہت سارے واقعات, بہت سارے اسباق ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. انہی اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا, اللہ تعالیٰ سے روح ہو کے اور فرشتوں کو سزا کرایا آدم سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسایا اور ان سے ہوا کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں درخت کے سامنے نہ مت جانا, فلاں درخت کے سامنے نہ جانا. لیکن شیطان نے آدم کو ورغلایا اور آدم نے اس درخت کے قریب جاتا اس درخت کو چکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جس کی طرف ہماری اور آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے, وہ جنت جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ جو ہے بیدار صبح کو 5 بجے نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں, موسم میں ٹھنڈی نہیں دیکھتے, موسم میں گرما نہیں دیکھتے, وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا قیمتی سرمایہ, ہم اپنی قیمتی کمائی کو اللہ کے راہ میں صرف کر دیتے ہیں, وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طرح کی کوششیں کرتے ہیں, اس جنت سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جس بنا پر نکالا وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا تھا. جب نہ جہاں بھی انسان کے یہاں گناہ پائے جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اسی طرح گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر انسان کی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگیوں کو گناہ کی وجہ سے تنگ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے برکت کو چھین لیتے ہیں. انسان بہت سارا کماتا ہے مال, لیکن زندگی میں گھر بار میں سے سکون میں اثر نہیں ہوتا. انسان کے پاس مال و دولت بے شمار ہے, چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں ہیں, رہنے کے لیے خوشحال گھرانہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کمائی اللہ تعالیٰ اسے بے شمار دولت عطا کرتے ہیں, لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کی دولت کو چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں, اس کی زندگیوں کو پریشانیوں سے بھر دیتے ہیں, ہم اس کی زندگیوں سے خیر و برکت کو چھین لیتے ہیں, اس کی زندگیوں کی خوشیوں کو چھین لیتے ہیں, اس کی سینوں کو تنگ کر دیتے ہیں. اور یہ جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں
اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقال رب لم حشرتنی اعمى، قیامت کے دن کیا ہوگا اس آدمی کا عمل؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے نابینا کر کے کھڑا کریں گے، وہ دیکھنے والا نہ ہوگا. اللہ سے کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمى، اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں بینائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے آج مجھے نابینا کیوں کھڑا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذلک اتتک آیاتنا، ہاں دنیا میں اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات گزرا کرتی تھی، ہمارے اسباب گزرا کرتے تھے، نصیحتیں آتی تھی، دین و اسلام کی باتیں بتائی جاتی تھی، لیکن تو اسے سن کر اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا کرتا تھا. آج اسی طرح تیرا انجام ہوگا. تو جہاں بھی گناہ انسان کی زندگی میں پنپتے ہیں اللہ تعالیٰ ان زندگیوں کو تنگیوں سے بھر دیتے ہیں اور ان زندگیوں سے اللہ تعالیٰ خوشیوں کو چھین لیتے ہیں. اسی طرح مطلب گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا بدلہ عطا کرتے ہیں. جہاں بھی گناہ عام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے بارشوں کو روک دیتے ہیں. جہاں گناہ عام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر وہاں کی قیمتوں میں، وہاں کے اشیاء کو خریدنے میں اللہ تعالیٰ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. جہاں بھی برائیاں عام ہوتی ہیں وہاں پر اناج کم ہو جاتا ہے، کھانے پینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، خریدنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ چیز کم میں آتی ہے یا اس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. اور اسی طرح جہاں بھی گناہ عام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں فتنے پیدا کر دیتے ہیں. جہاں بھی گناہ عام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایسی بیماریاں جو پچھلے امتوں میں کبھی بھی نہیں گزری تھی، پچھلے امت کے لوگوں نے کبھی بھی اس کو سنا بھی نہیں تھا، ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دیتے ہیں جہاں پچھلے لوگوں میں یہ بات پہلی بھی نہیں تھی کہ ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجر کی جماعت، خمس خصال، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 5 خصلتیں اذا ابتلیتم بہن، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزما لے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان خصلتوں سے نہ آزمائے. 5 خصلتیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے آزما لیا، اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی تم کو اللہ ان 5 خصلتوں سے نہ آزمائے. کیا آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں لم تظہر الفاحشہ بقول قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر بے حیائی بے پردگی عام ہو جاتی ہے، لوگ دیکھنے میں پردہ نہیں کرتے، بات کرنے میں پردہ نہیں کرتے، کانوں سے سننے میں پردہ نہیں کرتے، اپنے گھروں بار کے اندر جو اسلامی حجاب ہے اسے اپناتے نہیں، اپنے گھروں بار کے اندر جو پردے کے حدود ہیں نہ مرد اس کو اپناتا ہے نہ عورتیں اس کا لحاظ کرتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے حتیٰ یعلنوا، یہاں تک کہ لوگ اسے علانیہ طور پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ان لوگوں کے اندر طاعون جیسی وبا پیدا کر دیتا ہے. والاوجاع، اور اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس سے پہلے والے تمہارے اسلاف میں کبھی وہ بیماریاں نہیں گئی ہوگی. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے مبتلا کر دیتے ہیں. آج ہم اور آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ نئی بیماری کو سننے میں ملتی ہے. کہ ہمیں کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسے فلاں بیماری اسے فلاں مرض لاحق ہوا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے. ہم نے اس سے پہلے کئی ابھی جو 4-5 سال پہلے ہم نے کورونا جیسے وائرس سے گزرا، اس سے پہلے ہم نے سنا، اس سے پہلے ایک وائرس سے گزرا، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا. یہ بیماریاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس میں اللہ مبتلا کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارے اور آپ کے گناہ، ہمارے اور آپ کی بے پردگی ہے. ہم گھروں میں اپنے بڑے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ٹی وی میں نظارہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں سے کیا تاثر لے گی. ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی حیائی کو دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی مزے لیتے ہیں، بچے بھی مزے نہ لیتے ہیں. اور یہ ماں باپ ہر کی ذہنوں میں نہیں جاتا ماں باپ کے ارے میرے بچے آج چھوٹے ہیں کل وہ بڑے ہونے والے ہیں، آج میرے ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کل اس سے وہ کیا اثر انداز دیں گے، ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا، ان کے پردوں کا کیا ہوگا، ان کی حیات کا کیا ہوگا، ارے ان کے مستقبل میں وہ کیسے بنیں گے، کیا وہ مجھ جیسے خراب بنیں گے یا مجھے ان کی زندگی بارے میں سوچا ہے. سب لوگ ماں باپ سارا گھرانہ بیٹھ کر، ماں باپ بچے بیوی بڑے چھوٹے بڑے سب بیٹھ کر ٹی وی میں نظارہ کرتے ہیں. یہی چیز ہے
جو انسان کی یہاں بے پردگی کو عام کر دیتے ہیں. گانے سنتے ہیں, بڑے اسپیکر لگا کر سنتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ شاید میرے بازو رہنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ نہیں سوچتے کہ اسے گانے پسند نہیں ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ میوزک حرام ہے, ارے میں خود کر رہا ہوں تو دوسرے کو اس میں کیوں مبتلا کروں. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو آدمی گناہوں سے دور ہے, اس نے گانے سن لیے, اسے اچھا لگا, وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے, میری وجہ سے ایک آدمی کو گناہ کو میں دعوت دے دیا. یہ نہیں سوچتے جو لوگ جس قوم کے اندر بھی بے حیائی عام ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر بیماریوں کو پلٹ دیتے ہیں, اور ایسی قوم کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں. ایسی بیماریاں جس کا سلف میں جس کا کوئی ذکر بھی نہیں گزرا ہے. اور اسی طرح مذہب دوسری خصلت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بھی ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے, جن کے حق کو مارا جاتا ہے, ترازو میں تولا جاتا ہے, لیکن اس کے ناپ تول کو گھٹایا جاتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينِ. اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط ساری ڈال دیتا ہے, زمین کو سکھا دیتا ہے. زمین اناج اگانے کی قابل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ زمین اناج پیدا نہیں کر پاتی. زمین کے اندر سے اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے, جس کی وجہ سے زمین سے اناج نہیں اگتا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اناج وافر مقدار میں نہیں پایا جاتا. اور آگے لگیں گے وہ شدت المعونہ, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. وہ جور السلطان علیہ, اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے بادشاہوں کو قائم کر دیتے ہیں, ایسے بادشاہوں کو نافذ کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کیا کرتے ہیں. ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں, یہ ہمیں اور آپ کے لیے سب سے سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. ہم اور آپ جس سلطان کے ماتحت ہیں, یا جو ملک کے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے, ان کے حقوق کو مانا جاتا ہے, مال برابر لیا جاتا ہے, لیکن ان کا حق انہیں برابر نہیں دیا جاتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو عام کر دیتے ہیں. اللہ وہاں پر کھانے پینے کی تنگی کر دیتے ہیں, سامان آتا ہی نہیں کہ لوگ سیراب ہو سکے, اناج اتنی مقدار میں ملتا ہی نہیں کہ لوگ اسے اچھی طرح سے کھا سکے. اگر ملتا ہے تو اتنی اچھی ملتا ہے, اتنی اچھے انداز میں نہیں ملتا کہ سارا کا سارا مال اپنے پاس رکھ سکے. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو نافذ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں پر جو ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں, مسلمانوں پر پریشانیاں لائی جا رہی ہیں, مسلمانوں پر ایک دن گزرے 2 دن نئے قوانین لائے جا رہے ہیں, مسلمانوں پر اسم و تنگ کیا جا رہا ہے زمین کو. یہ سب چیزیں ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ہمارے گناہ ہیں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سزا سے دوچار کر رہا ہے. اور اسی طرح مذہب تیسری خصلت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے باز رہتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کا, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برساتا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ, اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ, اگر دنیا میں اگر جانور نہ ہوتے, یہ جانور جو بے زبان ہیں, اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے, لم یمطروا, کبھی دنیا میں بارش ہی نہ ہو سکتی. یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جانور اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے بارش نہ برساتا. سیدھا چوتھی خصلت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِ. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں, ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں, ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو اتارا ہے, ہمیں راہ راست دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے, ہمیں سیدھے راہ پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عہد ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. اور جو قوم اس عہد کو توڑ دیتے ہیں, قال اللہ و قال رسول کی مخالفت کرتے ہیں, جو قوم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. ایسے دشمن جو ان پر کبھی رحم نہیں کرتے, ایسے دشمنوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. نہ ان کے بڑوں پر رحم کو آتا ہے, نہ ان کے بچوں پر رحم آتا ہے. ایسے دشمنوں کو اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال کو, گھر و بار کو چھین لیتے ہیں. ایسے
دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتے نہ عورتوں کی عزت کا انہیں خیال آتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح پانچویں خصلت جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع کی، کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَرَّ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُم بَيْنَهُم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی علماء، جو بھی ائمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ اپنی باتوں کو مقدم کرتے ہیں یا اپنے ائمہ کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قوم بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، کبھی کچھ کھانا رہا تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کھانا اللہ نے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں کیا ہے، اس کا حکم، اللہ اس کے رسول رہنے دیجیے، ہمارے اس میں اس کا کیا حکم ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہو یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اللہ نے عبادت کیسی کرنے کو کہا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے طریقہ سکھلایا ہے، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ عبادت کیسی کی جاتی ہے۔ جو قوم اللہ اس کے رسول کی بات کو اپنے پسے پھوٹ ڈال دیتی ہے، اپنے ائمہ کی باتوں کو آگے بڑھا دیتی ہے، اپنے علماء کی باتوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے مقدم رکھتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ وہ سب مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ قوم نہیں ہوتے، وہ سب آس پاس رہنے والے، یہ گھر کے بازو دوسرا گھر رہنے والے، لیکن دیوار گھر کے درمیان بھی رہتی ہے، ان کے دل کے درمیان بھی رہتی ہے، وہ سب ایک جگہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک جگہ چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دل ان کے بہت دور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات نہ کی جائے تب تک کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے سب ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مقدم کریں گے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو آگے کریں گے۔ معزز حاضرین، گناہوں کے آثار میں سے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے شہروں کو، ملکوں کو اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوشحال ملکوں کو اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں، ان کی ٹنکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قریے کی، ایک گاؤں کی مثال دیتا ہے، کانت آمنہ مطمئنہ، جو پر امن بھی تھی اور جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھی اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ اگر یاتیہا رزقہا غدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے انہیں رزق عطا فرما رہا تھا، ہر جگہ سے کھانے پینے کی روزی اللہ نے دی تھی، مال و اولاد بھی اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو سرسبز شاداب بھی بنایا تھا، ماحول کے اعتبار سے بھی اس ماحول کو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا تھا، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکمری میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرامن زندگی کو خوف میں بدل دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں اس قریے کی، اس گاؤں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ قریہ، وہ گاؤں بڑا پرامن تھا، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انہیں روزی عطا کر رہے تھے، کوئی کمی نہیں، نہ دنیاوی نعمتوں میں، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ اولاد کے اعتبار سے، ہر ایک نعمتوں سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے رزق کو چھین لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوکمری میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرامن زندگیوں کو خوف میں بدل دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بما كانوا يصنعون، اللہ نے ایسے کیوں کیا، ان کے رزق کو کیوں چھین لیا، انہیں کیوں بھوکمری میں ڈال دیا، اللہ نے ان کے عمل کو کیوں چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف والی زندگی کیوں عطا کر دی؟ بما كانوا يصنعون، ان کی یہ اعمال تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا پڑا۔ تو گناہوں کے انسان کی زندگی پر بہت بڑے آثار ہیں، انسان کی زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، بنتی سبرتی زندگیاں انسان کی الجھتی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے،
خوشحال گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے خوشحال بیوی بچے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری جو تجارتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نفع اٹھایا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری تجارتیں متاثر ہو جاتی ہیں، ہمارے مال جو ہم نے جب کبھی جمع کر رکھا تھا، جو محنت سے کمایا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ مال ضائع ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے صحیح عقیدے میں بگاڑ آ جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم غلط راستوں کا تعین کر جاتے ہیں، تو گناہ انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والا بنائے، اللہ زندگی میں خیر کے کام کرنے والا بنائے، اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری آپ کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو پریشان حال ہے اللہ تمام کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی تنگست ہے اللہ ان کی تنگستی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ خصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کا ان کے گھروں پر سایہ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کی بچوں کی اللہ تعالیٰ ان کے گھر و بار کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ جس کام کو انہوں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو مسلمانوں کا ملک بنائے، اللہ تعالیٰ دن دنیا رات چگنی میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہر نعمت شریف کی حفاظت فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے مکر سے ان کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کی حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی نشر و اشاعت کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو جب تک زندہ رکھے کریم توحید پر زندہ رکھے، جب خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ اللهم هل بلغت اللہ واشهد محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، گناہوں کے آثار میں سے ایک گناہ کا اثر یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان جو نیکیاں کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ غربت سے مراد اللہ کے نبی دنیا کے غریبی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان المفلس من امتی، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت ساری نمازوں، بہت سارے روزوں کو، بہت سارے زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، ان سارے اعمال کو لے کر آئے گا، نیکیوں کے اس کے پاس انبار ہوں گے، نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، روزوں کا پابند ہوگا، دنیا میں زکوٰۃ اپنے مال کا ادا کرنے والا ہوگا، اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اللہ تعالیٰ کے پاس اسے پیش کیا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، انبار ہوں گے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، ایک آدمی آئے گا آگر اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے عطا کر دے گا، جو جتنی گالی دی تھی اس کا بدلہ اس کی نیکیوں سے نکال کر اللہ اسے عطا کر دے گی۔ اور ایک آدمی آئے گا، وہ قَذَفَ هَٰذَا، ایک آدمی آ کر کہے گا اللہ اس نے مجھ پر جو الزام لگایا تھا، تو اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر دے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور ایک آدمی آئے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرا دنیا میں مال زبردست ناحق میرا مال کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اٹھا کر اسے دے دے گا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور ایک آدمی آئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، تو اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر دے دے گا۔ ہر ایک آدمی آتا جائے گا، مطالبہ کرتا جائے گا اللہ سے، اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھاتے دیتے جائے گا، اٹھا کر دیتے جائے گا، اٹھا کر دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مانگنے والے پھر بھی رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو مانگنے والے ہوں گے ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کو ڈال دے گا اور اسے اللہ جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف نیکیاں ہی اہم نہیں ہے کامیابی کے۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس یہی چیز ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ
ہمیں دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ ادا کریں کہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے ذریعے سے اس کا قرض چکانا پڑے. کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے اس عمل کا بدلہ ہماری نیکیوں سے چکایا جائے. کبھی بھی ہماری نگاہوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ سمجھو دنیا کے اندر کہ ہم ساری نیکیاں لے کر جائیں. اللہ کے یہاں ہم جنت کے متمنی بھی ہوں، خواہش مند بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہم نے کیا ہے، جنت اللہ عطا کر دے گا. لیکن ہم سے ایسے گناہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کا بدلہ ہماری نیکیوں سے چکائے اور ہماری نیکیاں ختم ہم جہنم کے حوالے ہو جائے. تو اس لیے صرف نیکیوں پر ڈپینڈ نہ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے ہر جسم کے ہر ایک چیز کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ کے یہاں گواہی دیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان کا پید اللہ کے یہاں گواہی دے گا. اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نے میرے ذریعے سے فلاں جگہ پر چل کر گیا، قدم بڑھایا تھا، گناہ کا کام کیا تھا، اور اس کے ہاتھ گواہی دیں گے. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استعمال کرتے ہوئے اس نے فلاں نافرمانی کا کام کیا تھا، تیری نافرمانی کرنے کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا تھا. اس کی زبان، اس کی کان، اس کی ناک، انسان کا ہر جسم گواہی دے گا. اس وقت انسان کہے گا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے جھوٹ کہہ رہا ہوں، تمہیں بچانے کی خاطر اللہ سے لڑ رہا ہوں اور تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. تو اس وقت انسان کے اعضاء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی ہے، آج اس نے ہمیں بھی زبان دی، ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے صرف عمل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا. وہ عورت عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، روزے رکھنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری خوبیاں بیان کی گئی. کہا کہ لیکن اللہ کے نبی یہ خامی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہی من اہل النار. ساری عبادت ایک جگہ، نماز، روزہ، زکات، ذکر، اذکار سب ایک جگہ، بس یہ گناہ کیا تھا کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے ساری عبادتوں کو کنارے کر دیا، کہا کہ ہی من اہل النار، کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے. اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو عبادتوں میں پہلی والی عورت سے کم تھی، عبادتیں کرتی تھی، فرائض کا اہتمام کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، فرائض کا اہتمام کرتی. پہلی والی عورت سے عبادت میں کم تھی، لیکن آگے اللہ کے نبی سے کہا کہ لیکن اللہ کے نبی اس کا پڑوسی سے خوش ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہی من اہل الجنہ، کہا کہ یہ جنت کی عورت ہے. تو اس لیے عبادتیں یقیناً ضروری ہے کامیابی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں. ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہماری نگاہوں سے، ہمارے دیکھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو ہم حقیقی مسلمان ہیں. اگر ہمارے ہاتھ اور پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو ہم حقیقی مسلمان نہیں. تو اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہرگز نہ پہنچائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے